السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ 3 یا 4 شب قبل ناچیز نے سیدی سرکار شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ایک معروف شعر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب کی توضیح و تشریح اپنی بساط اور فہم کے مطابق پیش کرنے کی ایک مختصر اور چھوٹی سی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد چند احباب بالخصوص چند نوجوانوں نے خواہش ظاہر کی کہ سیدی سرکار شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا ایک اور معروف شعر کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اس کی بھی توضیح و تشریح پیش کروں اور اپنی فہم کے مطابق اس شعر کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ اس شعر کا کیا مطلب ہے۔ دراصل یہاں پر ایک بات کی اور وضاحت کر دوں کہ یہ شعر اگرچہ بہت معروف ہے، جس کا مطلب ہے نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ اس شعر کو چند سال قبل مزید مقبولیت اس وقت ملی جب حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک وجد آفری کیفیت میں اس شعر کو پڑھا، یا یوں کہہ لے کہ اس شعر کو پڑھتے پڑھتے آپ جس کیفیت میں آ گئے اور آپ پر جو وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، اس لب و لہجہ، اس انداز، اس رنگ اور ڈھنگ نے اس شعر کو مزید مقبولیت سے ہمکنار کیا، مزید شہرت عطا کی، اور بالخصوص اس کے بعد سے یہ شعر نوجوانوں کی زبان پر بڑی کثرت سے جاری ہو گیا۔ جن احباب نے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وجد آفری کیفیت میں شعر کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، انہوں نے شاید میری طرح بھی اس بات پر غور کیا ہوگا کہ اس شعر کو اس طرح سے پڑھا جاتا تھا اور پڑھا بھی جاتا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں کا جو یہ لفظ ہے یہ اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، اور اگر اسی کو انہیں پڑھا جائے تو یہ اشارہ قریب کے لیے آتا ہے۔ اب تک اس شعر کو انہیں کو اشارہ بعید کے طور پر ہی پڑھا جاتا تھا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، لیکن علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس شعر کو آپ نے پڑھا، یا جب وہ پڑھ رہے تھے اور وجد کی کیفیت میں آ گئے تھے یا وجد کی کیفیت میں شعر کو پڑھا تھا، تو آپ نے انہیں کے بجائے اس کو اشارہ قریب میں بدل کر انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، اس انداز میں آپ نے پڑھا تھا۔ یقینی طور پر انہیں بعید کو انہیں قریب میں بدل کر پڑھنا یہ ایسا انداز ہے، اور جس کیفیت سے مکیف ہو کر آپ نے اس کو پڑھا ہے، اسے اہل دل اور اہل عشق ہی سمجھ سکتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس وجد کی کیفیت میں انہیں کے بجائے انہیں پڑھنا، کہ انہیں جانا انہیں مانا، یہ ایک ایسا رنگ ہے، ایک ایسی کیفیت ہے کہ جسے محسوس تو کیا جا سکتا ہے اور شاید کہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ غور کرنے کے بعد ایسا احساس ہوتا ہے اور کبھی کبھی خیال بھی آتا ہے کہ وجہ کیا رہی ہوگی کہ آپ نے انہیں
اشارہ بعید کو انہیں اشارہ قریب میں بدل کر پڑھا۔ شاید ایسا تو نہیں کہ آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے حاضر ہو گئے ہوں، سامنے رہے ہوں، ان کا چہرہ انور سامنے رہا ہو، اور آپ نے دیدار کر کے اس کو بعید کے بجائے آپ نے قریب میں پڑھا ہو کہ بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ میرا خیال گزرتا ہے اور میرا یقین کہتا ہے کہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے اپنے دور میں جو کام کیا ہے وہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اور ایک انقلاب آفریں انداز تھا آپ کا۔ اور عین ممکن ہے کہ جس وقت آپ نے اس شعر کو پڑھا تھا اور جو وجد کی کیفیت آپ پر بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، میرا یقین کہتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہو اور آپ نے انہیں کے بجائے آپ نے حاضر کر کے کہ بس انہیں جانا، انہیں مانا، اور انہیں کے بجائے آپ نے انہیں اسی لیے پڑھا کہ حضور کا رخ انور سامنے رہا ہو، چہرے مبارک سامنے رہا ہو، اور پھر آپ نے انہیں کے بجائے بس یوں کہا ہو، بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اب آئیے اس شعر کی طرف آتے ہیں، اور اس شعر کی جو وضاحت ہے اس سے قبل اس شعر کی ہم فنی خوبیوں پر غور کرتے ہیں، اور اس کی جو لفظی خوبیاں ہیں ہم اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں کہ سید سرکار الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لفظ کے استعمال کے ذریعے کس طریقے سے اس شعر کے اندر تاثیر پیدا کی ہے، اور کس طرح معنوی اور لفظی خوبیاں پیدا کر کے اپنے عشق کا اظہار فرمایا ہے، اور زمانے کو آپ نے کس طریقے سے ایک سوچ اور ایک اچھی سی فکر آپ نے عطا فرمائی ہے۔ اس شعر کے اندر دو جو الفاظ ہیں، ایک ہے جانا اور دوسرا ہے مانا، اور تیسرا جملہ کہ نہ رکھا غیر سے کام۔ یہی وہ تین چیزیں ہیں اور تین الفاظ ہیں کہ جس شعر نے اس کے اندر بڑی خوبیاں پیدا کی ہیں، بڑا ہی تاثیر پیدا کیا ہے۔ اب غور کریں کہ اس شعر کے اندر پہلا لفظ جو آیا ہے وہ لفظ جانا ہے، اور لفظ جانا ایک آشنائی، شناشائی، شناخت اور پہچان پہ کا معنی لیے ہوئے ہے، لیکن اس لفظ کے اندر جو ایمان اور یقین کی کیفیت ہونا چاہیے اس سے یہ لفظ خالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے یہود و نصارہ کے حوالے سے کہا کہ جو حضور کو پہچانتے تھے تو اس کی پہچان کا تعارف کرایا گیا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہود و نصارہ حضور کو پہچانتے تھے اس طریقے سے جس طریقے سے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر ظاہر سی بات ہے کہ یہود و نصارہ کا یہ جاننا، یہ پہچاننا ایمان اور یقین سے یہ خالی تھا، اسی لیے ان کو صاحب ایمان شمار نہیں کیا گیا۔ لہذا سیدی سرکار الشاہ امام رضا خان فاضل بریلوی نے سب سے پہلے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ ہی کہ جانا، مگر لفظ جانا جس طریقے سے بظاہر ایمان اور یقین کے پہلو سے خالی ہے، اور فقط اسی لفظ کے استعمال پر آپ چھوڑ دیتے تو یہ شبہ ظاہر کوئی کر سکتا تھا، اس لیے آپ نے اس کے آگے بڑھ کر کے ایک لفظ استعمال کیا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، یا انہیں جانا، انہیں مانا۔ ابھی جو ماننا ہے یہ بالکل آمینو کا معنی ہے کہ اس کے اندر ایمان اور یقین کی جو ہے نا قوت موجود ہے، لہٰذا آپ نے تعارف فرمایا کہ انہیں جانا، انہیں مانا۔ جاننے سے بڑھ کر کے جو لفظی ارتقاء موجود ہے وہ ماننا کے اندر موجود ہے، اور پھر ماننا بھی اس طور پر کہ نہ رکھا غیر سے کام۔ گویا کہ امام رضا خان فاضل بریلوی نے اس شعر کے اندر لفظی ارتقاء کا استعمال کیا کہ پہلے جانا، پھر اس کے بعد مانا، اور پھر ماننا بھی اس طریقے سے کہ اس کو مؤکد فرما دیا، نہ رکھا غیر سے کام۔ یہ جو ہے لفظی حسن اور معنوی حسن اس شعر کا اس کے اندر موجود ہے کہ جو لفظی ارتقاء ہوتا ہے آپ نے اسی ارتقاء کے اعتبار سے الفاظ اور جملوں کا استعمال فرمایا ہے۔ پھر اس شعر پہ اگر غور کیا جائے تو میں
ان احباب کے لیے بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جو ثنائے اور بردائے سے ذوق رکھتے ہیں اور لفظی اور معنوی خوبیوں کو مطالعہ کرتے ہیں، اس شعر کے اندر جو دو الفاظ ہیں جانا اور مانا، اس شعر کے اندر صنعت مبادلۃ الراسین جو ہے نا یہ صنعت پائی جاتی ہے۔ صنعت مبادلۃ الراسین کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دو الفاظ ایسے ہوں کہ جس کا شروع کا حرف بدلا ہوا ہو اور ما بقیہ تمام حروف کے اندر یکسانیت پائی جاتی ہو۔ امام حمزہ خواں فاضل بریلوی نے اپنے اس شعر کے اندر جو یہ دو الفاظ استعمال کیے ہیں، جانا اور مانا، جیم اور میم کو اگر ہٹا دیا جائے تو الف، نون اور الف یہ تین حروف رہ جاتے ہیں، اور یہی حروف اور جیم اور میم کا تبادلہ اس نے اس شعر کے اس دو لفظ کے اندر صنعت مبادلۃ الراسین کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ گویا کہ امام حمزہ خواں فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کا یہ شعر یہ فنی خوبیاں بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اور پھر یہ کہ اس شعر کے اندر جو یہ الفاظ ہیں، یہ جملہ ہے نہ رکھا غیر سے کام، یہ ایک محاورہ ہے، اور محاورے کا بھی شعر میں استعمال کرنا یہ فنی خوبیاں کہلاتا ہے۔ یہ امام حمزہ خواں فاضل بریلوی کا یہ شعر یہ بھی فنی خوبیاں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ کام رکھنا، کسی سے مطلب رکھنا، توقعات رکھنا، آپ نے اس محاورے کو منفی میں استعمال کیا ہے کہ نہ رکھا غیر سے کام۔ اور پھر ایک یہ کہ علم بدیع سے واقف حضرات اس بات کو جانتے ہوں گے کہ صنائع معنوی کے تحت ایک صنعت آتی ہے، صنعت ایجاب و سلب، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس صنعت کے اندر مثبت کا استعمال اس طور پہ کیا جائے کہ اس کا مخالف اور منفی معنی بھی وہاں پر پیدا کر دے، یا پھر منفی معنی کو اس طرح استعمال کرنا کہ وہ مثبت معنی بھی وہاں پر پیدا کر دے۔ امام حمزہ خواں فاضل بریلوی نے اس شعر کے اندر جو یہ استعمال کیا نہ رکھا غیر سے کام، جو یہ منفی معنی لایا ہے، یہ ایجاب کا پہلو خود بخود ثابت کر دیتا ہے کہ یا رسول اللہ فقط اگر میں نے کام رکھا تو آپ سے رکھا، نہ رکھا غیر سے کام۔ یہ فنی خوبیاں بھی اس شعر کے اندر موجود ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، اور آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، للہ الحمد، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میں اس کیفیت سے مکیف ہوں کہ بس انہیں جانتا ہوں، انہیں مانتا ہوں، اور کسی غیر سے کوئی کام اور مطلب نہیں رکھتا ہوں۔ تو میں فخریہ انداز میں کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر بجا لا رہا ہوں کہ میں دنیا سے مسلمان جا رہا ہوں۔ گویا کہ بندہ اپنے رسول سے اتنا تعلق رکھے کہ بس انہیں ہی جانے، انہیں ہی مانے، اور کسی غیر سے کوئی تعلق نہ رکھے، تو انشاءاللہ العزیز اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور وہ ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے جائے گا۔ اب یہاں پر ایک خاص بات کی طرف میں اور اشارہ کر دوں کہ ماننا جو ہے یقینی طور پر یہ کیسا ہونا چاہیے، اور صحیح بات یہ ہے کہ ماننے کی جو کیفیت ہونی چاہیے، ماننے کا جو رنگ ہونے چاہیے، وہ صرف سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کے اس کلام میں لفظ کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی کا مطالعہ اور معائنہ کرنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہی یقین کی قوت جو انہوں نے شعر کے اندر دی ہے، وہ ان کے زندگی کے اندر بھی ہمیشہ موجود رہی ہے۔ اب ماننا کیسا ہونا چاہیے، سرکار سے ہمارا جو ماننے کا تعلق ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس ضمن میں شارحین نے دو واقعہ پیش کیا ہے۔ ایک واقعے کا تعلق عقیدہ توحید سے ہے، اور ایک کا تعلق عقیدہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کہ عاشقوں کی جو جماعتیں رہیں، اللہ والوں کی جو جماعتیں رہیں، اللہ والے جو لوگ رہے،
انہوں نے ماننے کی قوت کو کتنی خوبصورتی سے پیش کیا ہے اور کس طریقے سے وہ مانا ہے، اس حوالے سے جو ہے 2 واقعہ میں رکھتا ہوں، اور وہ 2 واقعہ ہمیں یہ بتائے گا کہ ہمارے اندر بھی ماننے کی کون سی کیفیت اور کون سا رنگ آنا چاہیے۔ پہلا واقعہ جو ذکر کیا جاتا ہے وہ حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، کہ آپ کے ایک مرید تھے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ پر جب سکرات کا عالم طاری ہوا، آپ پر جو سکرات کی کیفیت طاری ہوئی، تو شیطان نے آپ پر حملہ کیا، اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر، توحید الہی پر 360 دلیلیں رکھتے تھے، اور بعض کتابوں میں مجھے یہ پڑھنے کو ملا کہ آپ 100 دلیلیں رکھتے تھے، اور یہ تمام تر دلائل کو وہ عقلی دلائل جس سے آپ عقیدہ توحید پر پیش کیا کرتے تھے، شیطان سکرات کے عالم میں حاضر ہوا اور کہا کہ فخر الدین رازی، تم جو بھی دلائل رکھتے ہو عقیدہ توحید پر اسے پیش کرو۔ آپ پیش کرتے چلے گئے، اور شیطان نے ساری دلیلوں کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا، اور پھر کیفیت یہ طاری ہوئی کہ شاید اب خاتمہ ایمان پر نہ ہو، کیونکہ ساری دلیلیں رد کر دی گئی تھی۔ بلکہ بعض روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس وقت شیطان نے یہ بھی کہا کہ فخر الدین رازی، اب تو تمہارے کوئی بھی دلیل قابل قبول نہیں رہ گئی، لہٰذا اب تم مجھے خدا مان لو۔ ایسے عالم میں روایت کے الفاظ مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ سینکڑوں میل دوری پر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیر و مرشد حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ وضو فرما رہے تھے، اور آپ نے وہیں سے اپنے مرید کی ساری کیفیتوں کو ملاحظہ فرمایا، اور پھر وہیں سے آپ وضو فرما رہے تھے، لوٹا پھینک کر کے آپ نے مارا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ فخر الدین رازی، تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اپنے خدا کو اس طرح مانتا ہوں کہ مجھے کسی دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مرشد کی آواز سنی، اور آپ کی آنکھیں کھلی، اور آپ نے مردود شیطان کے سامنے کہہ دیا کہ میں اپنے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، اور آپ کا یہ کہنا تھا کہ شیطان وہاں سے بھاگا، اور پھر آپ کا ایمان پر خاتمہ ہوا۔ بعض روایتیں یہ بتاتی ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس حال میں تھے تو حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، اور آپ نے کیفیت کو ملاحظہ فرمایا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ فخر الدین، تو دلیلیں کیوں دے رہا ہے؟ تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اپنے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ تو گویا کہ ماننے کی یہی کیفیت اور ماننے کا یہی رنگ اہل عشق کے اندر آنا چاہیے کہ جہاں پہ اگر مگر والی کوئی بات نہ ہو، دلیل کی کوئی حاجت نہ ہو، بس مان لیا تو مان لیا، اور یہی ماننا عشق رسول کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ وہاں پر پھر کسی دلیل کی حاجت نہ ہو، حضور کے نام پہ سب کچھ قربان ہو، یہی ماننے کا رنگ آنا چاہیے۔ ایک اور جو واقعہ حضرت اس ضمن میں کہ ماننے کا رنگ اور ماننے کی کیفیت جو ہے ہماری کیسی ہونی چاہیے، اس ضمن میں جو عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے وہ یہ کہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جو ہے یہ زمین جو ہے میں حل چلا رہے تھے، اور وہاں سے ہندوؤں کی جو ہے نا بارات گزر رہی تھی جسے احمد پور سیال جانا تھا، اور وہ راستہ بھول گئی تھی بارات۔ تو آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ احمد پور جانا ہے، کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ راستہ بتا دوں یا پہنچا دوں؟ جو بارات میں لوگ شریک تھے انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ بابا ہمیں پہنچا دیں گے، تو ان لوگوں نے کہا کہ بابا ہمیں پہنچا ہی دیا جائے۔
تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، آنکھیں بند کرو۔ پھر جب لوگوں نے آنکھیں بند کی اور پھر جب کھولنے کے لیے کہا گیا تو دیکھا کہ مدینہ پاک روض انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بارات کھڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا بابا جی یہ احمد پور نہیں ہے، تو فرمایا سنو، میں اسی احمد پور کو جانتا ہوں، کسی دوسرے احمد پور کو نہیں جانتا۔ تو یقین اور ماننے کی جو قوت اور کیفیت ہے، یہی کیفیت آنی چاہیے عشق رسول کے حوالے سے۔ اور سیدی سرکار شاہ امام احمد رضا نے اسی یقین اور ایمان کی کیفیت اور عشق کا اظہار اپنے شعر میں کیا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، کہ جاننے اور ماننے کی بات جہاں تک ہے تو بس حضور کی ہی ذات کو جانا، حضور کی ہی ذات کو مانا، اور اس طرح جانا، اس طرح مانا کہ ہم نے کسی غیر سے کوئی تعلق نہ رکھا، کسی غیر سے کوئی کام نہیں رکھا، اور اس کیفیت میں میں نے خود کو رکھا تو میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ میں دنیا سے مسلمان گیا، دنیا سے میں مسلمان جاؤں گا۔ گویا کہ اس شعر کے اندر اہل ایمان کے لیے خوبصورت پیغام دیا گیا ہے کہ وہ دنیا میں اپنے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ تعلق رکھیں کہ بس انہی سے تعلق رکھیں، انہیں جانیں، انہیں مانیں، انہی پر سارا اعتماد و یقین رکھے، کسی غیر سے کوئی تعلق نہ رکھے، تو انشاءاللہ یہ وہ تعلق ہوگا کہ جو ان کے دنیا سے مومن جانے میں اور خاتمہ بالخیر ہونے میں بڑا ہی معین و مددگار ہوگا۔ السلام